بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بن باپ یعنی بغیر باپ کے، اور حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا انکار۔ یعنی قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوا، نعوذ باللہ، اور حضرت مریم علیہ السلام وہ پاک دامن عورت نہیں تھی۔ یہ قادیانیوں کا کفریہ عقیدہ ہے، انتہائی غلیظ عقیدہ۔ ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور حضرت مریم علیہ السلام وہ پاک دامن عورت تھی۔ اس کی پاک دامنی کی گواہی قرآن مجید نے دی ہے، لہذا حضرت مریم علیہ السلام وہ پاک دامن عورت تھی، اور قادیانی اس کا انکار کرتے ہیں، لہذا یہ قادیانیوں کا کفریہ عقیدہ ہے اور قادیانی کافر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلیل القدر صاحب شریعت نبی اور رسول ہے۔ جیسے آپ کی نبوت کی زندگی معجزات سے پر ہے، ایسی ہی آپ کی ولادت بھی معجزہ ہے، کیونکہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جس کا تفصیلی ذکر سورہ مریم میں ہے۔ جبکہ مرزا قادیانی نے نہ صرف آپ کی ولادت بغیر باپ کا انکار کیا ہے، بلکہ آپ کی ولادت کا بڑے گستاخانہ طریقے سے استہزاء کیا ہے، اور ایسی آپ کی والدہ ماجدہ جناب حضرت مریم صدیقہ مطہرہ علیہ السلام کی پاک دامنی کا انکار کرتی ہوئی یہودیوں کی بھی کان کترے ہیں۔ قادیانی عقیدے کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کے یوسف نجار نامی شخص سے تعلقات تھے، نعوذ باللہ، جس کے نتیجے میں حضرت مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ہوا۔ پھر اس بدنامی سے بچنے کے لیے حضرت مریم کا یوسف نجار سے نکاح کروا دیا گیا۔ مرزا قادیانی حضرت مریم کا یوسف نجار کے ساتھ قبل نکاح پھرنے کے متعلق لکھتا ہے کہ حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام کا اپنے منسوب یوسف نجار کے ساتھ قبل نکاح کی پھرنا اس اسرائیلی رسم پر پختہ شہادت ہے۔ یہ حوالہ موجود ہے قادیانی کتاب ایام الصلح صفحہ نمبر 66، روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 300 حاشیہ۔ آیات ساتھ اللہ جل جلالہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول دا جوڑ کڑے ہو، یعنی صاحب دا شریعت و اللہ نبی دین کتاب ور کڑے ہو، انجیل شریف، اور دا مور بی بی حضرت مریم علیہ السلام یو پاک دامن بی بی ہوا۔ اللہ جل جلالہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر پلارا پیدا کرے گی، بے انتہا معجزات، لوئی لوئی معجزات اللہ جل جلالہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تور کڑی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش ہم پخپلا یو معجزہ دا کہ اللہ جل جلالہ دے بغیر پلار پیدا کرے دے۔ بلا خبر ادا چھے مرزا غلام احمد اور قادیانیان مرداران ملعونان دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر پلار پیدا کے دونوں نے انکار کہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ولادت دیر گستاخانہ طریقے سرا آغا استہزاء کئی، یعنی ٹوک و مسخرہ پورے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے گستاخی کئی، آغا دا چھے دیوائی چھے حضرت مریم علیہ السلام دا پاک کا بی بی نوا، نعوذ باللہ، او بے پدی کتاب کے دا خبرہ ہو دا بکواس لکلے دے چھ دی وئی چھ زمون دا عقیدے مطابق، ان قادیانیان وئی ہوئی زمون دا عقیدے مطابق حضرت مریم
علیہ السلام یوسف نجار یونم سڑے آگے سرے نعوذ باللہ تعلقات او دا آگے تعلقات پا نتیجہ کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا شوے دے او بیائے دا شرم نہ بچ کے دلو دا پارا یوسف نجار سر نکاح ہوکا نو دا سمر گستاخانہ عقیدہ دا او کفریہ و غلط عقیدہ دا قرآن مجید دارنگ احادیث مبارکہ آگا دا بیان کہ اللہ جل جلالہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر پلارا پیدا کرے دے اور حضرت مریم علیہ السلام دا پاک بی بی ہوا او دی پہ دا بدکاری او دا پشانتا دا زناکاری تہمت لگے. اسی طرح قادیانی کا ایک کتاب ہے چشمہ مسیح صفحہ نمبر 26 روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 355 اور 356. اس پر یہ قادیانی بکواس لکھتے ہیں کہ جب 6-7 مہینے کا حمل نمایاں ہو گیا تب حمل کی حالت میں ہی قوم کے بزرگوں نے حضرت مریم کا یوسف نامی ایک نجار سے نکاح کر دیا اور اس کے گھر جاتی ہی 1-2 ماہ بعد حضرت مریم کو بیٹا پیدا ہوا وہی عیسیٰ یا یسوع کے نام سے موسوم ہوا. تو آپ دیکھیں اس حوالے کے اندر وہ حضرت مریم پر زنا کا الزام لگا رہے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کا تعلق نعوذ باللہ یوسف نامی شخص سے تھا. اسی طرح کشتی نوح صفحہ نمبر 16 حاشیہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 18 اس پر وہ لکھتے ہیں کہ مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مدت تک اپنی 3 نکاح سے روکا پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار پر بوجہ حمل کے نکاح کر لیا. انتہائی غلط بات ہے اور غلط عقیدہ ہے. اور قادیانی عقیدے کے مطابق حضرت مریم اور یوسف نجار کے نکاح سے مزید اولاد بھی پیدا ہوئی ہے حالانکہ حضرت مریم کا کوئی اور اولاد پیدا نہیں ہو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا ہے. مرزا قادیانی ملعون لکھتا ہے کہ یسوع مسیح کے 4 بھائی اور 2 بہنیں تھیں حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی بھائی نہیں تھا اور کوئی بہن نہیں تھا. یہ سب یسوع کے حقیقی بھائی اور حقیقی بہنیں تھی یعنی سب یوسف اور مریم کی اولاد تھی نعوذ باللہ. یہ حوالہ موجود ہے کشتی نوح صفحہ نمبر 16 حاشیہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 18. اسی طرح براہین احمدیہ حصہ 4 صفحہ نمبر 349 حاشیہ روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 441 اور 442 ان پر وہ لکھتے ہیں کہ وہ مسیح ہر طرح عاجز تھا. مخرج معلوم کی راہ سے جو پلیدی اور ناپاکی کا مبرز ہے تولد پا کر مدت تک بھوک اور پیاس اور درد اور بیماری کا دکھ اٹھاتا رہا. نعوذ باللہ کتنی بڑی گستاخی کی ہے ان خبیثوں نے ان کافروں نے قادیانی ملعونوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت مریم علیہ السلام کی انتہائی بڑی گستاخی کی ہے. اسی طرح چشمہ مسیح صفحہ نمبر 27-28 روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 356 اس پر یہ بکواس لکھتے ہیں کہ جس حالت میں برسات کے دنوں میں ہزار کیڑے مکوڑے خود پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس پیدائش سے کوئی بزرگی ان کی ثابت نہیں ہوتی بلکہ بغیر باپ کے پیدا ہونا بعض قوی سے محروم ہونے پر دلالت کرتا ہے. سمرہ انتہائی گستاخانہ حوالی دی چدوی کتابوں کے موجود تھے چپدی حوالوں سردوی دا حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتہائی لوی گستاخی اور دا قشان دا آغی دا معجزات و انکار اور بیا پاغو بانی زنا اور دا بدکاری دا آغی الزام و لگول اور دا آغی پاک دامنی دغدار کول دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر اپلار پیدا کے دون انکار کول
داغے دا معجزات نے انکار کول دا انتہائی گستاخی دا انتہائی لوئی کفر دے او قادیانیان او غلام احمد ملعونان دا طول ملعونان لعنت اللہ علیہ دا دی حوالو سر کافران دی اسلام سر دوی اس تعلق نشتہ دے لہذا انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایک سلیم الفطرت انسان بھی ایک عقل مند انسان بھی ایسی گندی باتیں نہیں کہہ سکتا جس طرح قادیانی خبیثوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق کہی ہے. لہذا قادیانی بھی کافر، مرزا غلام احمد قادیانی بھی کافر، اس کے ماننے والے اور اس کی ناپاک ذریت سارے کافر ہیں اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں.